نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إذا وقعت الواقعة ليس بوقعتها كاذبة خافضة رافعة واقعہ کہتے ہیں انسیڈنٹ کوئی سنگھٹن قرآن میں اللہ نے قیامت کا ایک نام واقعہ سنگھٹن جسے یا کوئی ایونٹ انسیڈنٹ اسی لفظ کو عربی میں واقعہ یہ دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک چلی ہوئی کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوگا جو قیامت کے دن ہو جس دن یہ دنیا ایک دم ختم ہو جائے گی۔ قرآن و حدیث میں قیامت کے دن ہونے والے جو باتیں بتائی گئی وہ سب اس دن کی اسپیشلٹی ایک اسپیشل بات ہے، ایک اسپیشل سنگھٹن وہ ایسا واقعہ ہے کہ اس واقعے کو ہی نام دیا گیا قیامت کا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جب قیامت آئے نہیں، جب وہ واقعہ پیش آئے گا۔ اذا کہتے فیوچر میں کسی ہونے والے واقعے کو کوئی ایسا سنگھٹن ہے، کوئی ایسا ایونٹ جو فیوچر میں ہونے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا ہوگا۔ یہ قرآن میں یہ سورہ کا نام ہے سورہ واقعہ، جو 27 کے پارے میں ہے۔ اس کی یہ پہلی آیت ہے کہ جب وہ اسپیشل جو انسیڈنٹ ہے، جو ایونٹ ہے، جو سنگھٹن ہے وہ ہوگا جس کا مکے والے انکار کر رہے تھے۔ مکے والوں کی جو بے ایمانی تھی وہ تو اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں، مانتے بھی تھے، لیکن ایک دن یہ دنیا جو ہمیں اتنی مستحکم نظر آتی ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ پہاڑ، یہ سب آسمان دیکھ کر کے وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ سب ختم ہو جائے، سارا سسٹم برباد ہو جائے، اسی لیے وہ نہیں مانتے تھے۔ ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے واقعہ تو ایک انسیڈنٹ کو کہتے ہیں، لیکن جب اس پر الف لام لگائے الواقعہ تو دی کے معنی میں ال آتا ہے، انگلش میں دی بولتے ہیں۔ کوئی بھی ایونٹ یا اسی طرح کوئی بھی انسیڈنٹ، لیکن جب دی لگایا جائے تو وہ اسپیشل ہو جاتا ہے۔ تو الف لام کے لگانے سے اب وہ واقعہ جسے قیامت کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جسے اللہ کے نبی اور قرآن میں بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ ایسا حادثہ، ایسا واقعہ ہونے والا ہے جس میں کسی طرح کے شک کی گنجائش نہیں۔ لیس لوقعتها کاذبہ، دوسری آیت، اس کے پیش آنے میں ذرہ برابر جھوٹ نہیں ہے۔ اور جو لوگ آج نہیں مانتے ہیں، جب وہ واقعہ ہوگا اسے دیکھ کر سب کے سب مانیں گے، انکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں بچے گی۔ آج لاعلمی کی وجہ سے، اپنے کفر اور فسق و فجور کی وجہ سے اور اپنی غفلت کی وجہ سے آدمی ان باتوں کی حقیقت کو سمجھ نہیں رہا ہے اور اپنی دنیا میں مست ہے۔ جب اس کے اشارے شروع ہوں گے، وہ واقعہ جب شروع ہوگا، ہر ایک مانے گا اس کو۔ لیس لوقعتها کاذبہ، آج یہ مکے والے انکار کر رہے ہیں۔ جب
جب وہ واقعہ پیش آئے گا سب کے سب مبہوت رہ جائیں گے. لیس لوقعتها کا وہ ہوگا اور ضرور ہوگا، اس کے ہونے میں ذرہ برابر کوئی جھوٹ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں آپ شک کریں، وہ ضرور ہوگا. ایمان والے تو مانتے ہی ہیں لیکن اپنے دنیا کی دھندوں میں پڑ کر اس کا ہمیشہ خیال نہیں رکھتے ہیں. ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے جس کی ہمیں تیاری کرنا ہے. اسلام کی ساری بنیاد جو ہے وہ قیامت کے دن پر ہے. قیامت کا دن ہوگا، اس کے بعد حشر ہوگا، اللہ کے سامنے ہم سب کو پیش کیا جائے گا، زندگی کے سارے اعمال کا حساب ہوگا. یہی جو عقیدہ ہے نا، ایک ایمان میں اور بے ایمانوں میں فرق کیا ہے؟ جو نہیں مانتے ہیں اس کو کہ موت کے بعد پھر زندگی ہے، پھر حساب و کتاب ہے، وہ جیسے چاہے زندگی گزارے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم ایمان والے ہیں اور ہمارا تو یقین ہے آج، اور جب وہ ہوگا اس دن تو ہر مشرک، ہر کافر، ہر ایک مانے اور پھر کہیں گے اللہ کے سامنے کہ ہم غفلت میں تھے، ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا. لیکن اس دن کے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو. جو لوگ آج اسے مانتے ہیں ہمیشہ اس کو اپنے ذہن میں رکھے، اس دن کی تیاری میں لگ جائے ساری زندگی. یہی تو اصل مقصد ہے. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. آگے اللہ نے اس کے بارے میں ایک بات بتائی، خافضة رافعة. بہت سارے لوگوں کو وہ واقعہ، وہ انسیڈنٹ جب ہوگا، بہت سارے لوگوں کو وہ اٹھائے گا، اچھی پوزیشن پہ لے جائے گا، اور بہت سارے لوگوں کو گرائے گا. ان کی پوزیشن برباد ہوگی. جو اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اس کی تیاری نہیں کرتے، اس دن وہ ذلیل ہوں گے. اور اسلام میں، دین میں عزت اور بلندی، آدمی کی پوزیشن جو ہے پیسے اور اس کے پاس جو پاور ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ کے نزدیک انسان اور اس کی جو پوزیشن ہوگی وہ اس کے تقوی اور اس کے ایمان کی بنیاد پر ہوگی. جو قیامت کے دن کو مان کر کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، اس کی جو تیاری کرے گا وہ اس دن بڑی عزت والا ہوگا. بہت سارے لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں ان کو رکھے گا. جس دن کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ سورج بہت قریب ہوگا، آدمی اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا. اتنی گرمی، آج سورج خدا نہیں اتنی دوری پر ہے پھر بھی ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ بہت قریب ہوگا اور آدمی اپنے پسینوں میں ڈوب، اور چھٹیل میدان ہے اس دن، کوئی سایہ نہیں ہوگا. جنت میں جانے سے پہلے میدان حشر اسی دنیا میں سب صاف کر کے کلیئر کر کے ایک دم چھٹیل میدان بنایا ہے. اللہ اور اللہ کا عرش جس پر وہ جلوہ افروز ہوگا، مستوی ہوگا، بس اسی کا سایہ. اور عرش تو آپ کو معلوم ہے کہ اتنا بڑا ہے، دنیا کا اس سے کوئی موازنہ ہی نہیں. جو اس دن کو یاد رکھ کے مان کر ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اس دن ایئر کنڈیشن میں ہوگا، سائے میں ہوگا، سورج کے قریب ہونے کی کوئی تکلیف اسے نہیں ہوگی. اور وہ دن 50,000 سال کا ہے. اس دن کی ایک خصوصیت ہے، اتنا بڑا وہ دن ہے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں اور کچھ نہیں. آدمی جو پریشان ہے وہ پریشان ہی ہے. اور کسے اللہ سکون دے گا؟ جو دنیا میں اسے مان کر اس کی تیاری کرتا ہے. اسی لیے قرآن میں جتنا زیادہ ذکر قیامت کے دن کا ہے، کبھی اسے واقعہ کہا گیا کہ ایک اسپیشل ایونٹ، اسپیشل انسیڈنٹ. اس کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ آپ پڑھو قرآن و حدیث. کہیں اس کو کہا گیا الحاقہ،
بہت سارے سوروں کے نام قیامت کے نام پر ہے. ایک تو سورہ قیامہ بھی ہے، لا اقسم بیوم القیامۃ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قیامت کے نام سے ایک سورہ ہے. الحاقۃ ملحاقہ، یہ بھی قیامت کے بارے میں حق سے حاقہ بنا ہے، یعنی ایسا انسیڈنٹ، ایسا سنگھٹنا جو پکا ہوگا، جس کے ہونے میں جو حق ہے. اور کتنے نام ہیں قیامت، ان میں سے ایک نام واقعہ کہا گیا، ایک انسیڈنٹ، اسپیشل انسیڈنٹ کہہ کر، واقعہ کہہ کر قیامت مراد لیا گیا. قیامت کا نام یعنی دنیا میں جتنے بھی انسیڈنٹ ایونٹ ہوں گے، جتنے بھی سنگٹن آج تک ہوئے اور ہوں گے قیامت تک، وہ قیامت کے سامنے کچھ نہیں. اسی لیے قیامت کو واقعہ کہا گیا، اور وہ ضرور ہوگا اور ہم سب اس کو دیکھیں گے. جو اس وقت رہے گا تو وہ تو آنکھوں سے دیکھے گا، اور جو اس سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا اسے تو عالم برزخ میں بات سمجھ میں آ جائے گی. اور جس دن وہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، قیامت کا دن ہے، سب دیکھیں گے. کسی کو انکار کرنے، نہ ماننے کی گنجائش ہی نہیں بچے گی. لیس لوقوعتھا، اور جو مان کر، ایمان رکھ کر زندگی گزارتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے، وہ اچھی پوزیشن پر ہوگا. اور جو نہیں مانتا ہے، انکار کرتا ہے، خافضہ، اس دن بڑا ذلیل ہوگا، بڑا گرے گا. ایک تو دوزخ میں گرے گا، پوزیشن بھی کچھ نہیں رہے گی. اللہ تبارک و تعالی، اور قرآن میں بار بار اس کو کئی سوروں میں اس کا جو ذکر آیا ہے سب سے زیادہ، یعنی دین میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دنیا کا سب سے بڑا جو انسیڈنٹ وہی ہوگا قیامت. اس کے سامنے باقی سب کچھ نہیں. وہ اتنا بھاری ایسا سنگھٹنا ہوگا کہ آدمی اس دن وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس دن بہت سارے چہرے روشن ہوں گے، خوش ہوں گے، ہنس رہے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا، بہت سارے چہرے کالے ہوں گے. اس دن کی سنگینی کو دیکھ کر پورے انسان کا چہرہ ویسے ہی کالا ہو جائے گا، تلوا جیسے ہو جاتا ہے جس میں ہم جلا کر کے اس سے بھی زیادہ کالا ہو، سود کا لفظ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کو ہمیشہ یاد رکھنے اور اس کی تیاری کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے. اگر یاد رکھیں گے، تیاری کریں گے تو ہی اس دن بچ پائیں گے، اس دن کامیاب ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.